السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب 89.4 ایف ایم۔ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں اور ساتھ میں ایک پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیا فوائد ہیں روزے کے، اور آپ ویڈیوز ہماری وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر کیا فوائد ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ذہنی طور پر کیا فوائد ہیں۔ پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے جو روحانی کیا فوائد ہیں، اور ساتھ جاتے جاتے ایک پھلجھڑی جو میں نے چھوڑی کہ ہم جب افطاری کے وقت دوڑ پڑتے ہیں اور جب سحری کے وقت طے کر لیتے ہیں کچھ کہ آج بالکل ککھ نہیں چھڈنا، تو یہ کیا فینومینا ہے ہمارے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پہ، یہ پھر کہاں ہمیں لے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اچھا، یہ پہلے تو سحری پر آ جائیں آپ کہ ہم کیا کرتے کیا ہیں عام طور پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں روزے کا مقصد سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اور اس کا تعلق بھوک سے ایز سچ نہیں ہے جو ہم نے جوڑ دیا کھانے سے اور پھر افطاری سے۔ یہ ایک پریکٹس ہے رب سے قریب ہونے کی، اپنے جسم کو صاف کرنے کی، اپنے ذہن کو، اپنی ساری مطلب جسمانی روحانی طور پہ کلین ہونے کی ایک پریکٹس ہے۔ اب اس میں ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے بہت زیادہ، اگر کوئی ایک پراٹھا کھاتا ہے نا تو وہ 2-2.5 کھائے گا کہ میں سارا دن بھوکا رہنا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ سارا دن کو اتنا لمبا سوچتا ہے اور وہ کھائے جاتا ہے، اور اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے وہ بھی پکڑا دو، ابھی اذان ہو رہی ہے، میں نے بھی پانی کا گلاس بھی پینا، ابھی اذان ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایک اہم بات ہے اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں اور سب ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سحری کے ٹائم آپ نے اتنا کھانا ہے کہ آپ نے سارا دن بھوکے رہنا اس تصور سے، ٹھیک ہے نا؟ اب افطاری کے ٹائم اس لیے بہت زیادہ کھانا ہے کہ میں سارا دن بھوکا رہا، ٹھیک ہے؟ اس وقت اس دن بھی وقت کہ کھانے کے وقت پہلے تو آپ نے وہ جو پکوڑے، سموسے اور جو بوتلیں، اگلے پروگرام میں یہ تو ہم بتائیں گے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ ابھی ہم نے جو دبا کے کھانا، اب وہ جو اس طرح دبا کے کھاتے ہیں نا پہلے بھی اور وہ بعد میں بھی، تو ہم جس پریکٹس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس مقصد کے جس مقصد کے لیے جو ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اس کا مقصد ہم نے 90% تو کھو دیا نا، باقی وہ 90% کھو دیا۔ اب اس سے ہوتا ہے کہ جو ہماری فیٹ ریڈیوس ہونی تھی، ہمارا لیور ہونا تھا سیٹ، ہماری باڈی ڈیٹاکس ادھر بھی تھی، تھوڑا جی ہماری باڈی ڈیٹاکس ہونی تھی، ہمارا ہارٹ ہیلتھ اچھی ہونی تھی، برین ہیلتھ اچھی ہونی تھی، اس سب کو ہم نے ایک طرف رکھ کے ہم نے صرف اس بات کی فکر کی کہ ہم نے سارا دن بھوکے رہنا، اور ہم نے اوور ایٹنگ کی سحری کے ٹائم خوب، اور افطاری کے ٹائم ہم نے اس لیے بہت زیادہ کھایا، ڈبل ٹرپل کھایا، اور سونے تک ہم کھاتے رہے کہ ہم سارا دن بھوکے رہے تھے۔ اس سے ہمارا جو ویٹ کم ہونا تھا الٹا، وہ بھی وہ ایٹنگ کرنے سے وہ اور گین، یعنی تو فوائد آنے لینے ہم پھر گین کریں گے اور الٹا ہم مزید بیمار ہوں گے۔ اکثر لوگ بیمار جو ہوتے ہیں رمضان میں، وہ اس وجہ سے اچھا، میں آپ کو نا پینے کا شیڈیول ٹھیک نہیں ہوتا، ایشو کے جیسے۔ ایک اور چیز بھی جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ بہت تیزی سے ہم جو ہے نا افطاری کے دوڑتے ہیں، ہاں جی، اور جب روزہ ختم ہوتا ہے کہ ایک پورا سکوت طاری ہوتا ہے، بازار خالی ہو جاتے ہیں، ایک وحشت ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، رفتار ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہم روزے ہے ہمارا، ہم کئی ٹائم پہ وہ نہ کر سکے۔ یہ کیا فینامنا ہے کہ ہم اتنا، یعنی کیا روزہ سا مقصد یہ ہے کہ پھر 1 منٹ لیٹ مکرو، یہ وہ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم وحشی ہو جائیں، اس چیز کو ہم چھوٹی سی پاس رکھ سکتے، بالکل اس تو مصروف ہونا سے بچا لیں، یا پاس رکھے۔ اور پانی، اس فانی پہ ہم بات کریں گے کہ یہ سب سے ہیلدی نہیں دوڑ پڑنا جو ہے دوڑ پڑنا، تو وہ دماغ میں بھوک ہے نا جو بیٹھی ہوئی نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس وقت ہم سارے دن سے بھوکے ہیں، اور پھر اس کو اتنا ہی زیادہ مطلب اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے روزے کا کنسپٹ جو ہے نا بنیادی، اس کی جو روح ہے وہ اندر نہیں سموئی اپنے۔ اصل میں بات یہ ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی روح اور کنسپٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ روزہ صرف 30 دن کا نہیں ہے، روزہ ہمیں پورے سال کا رکھنا چاہیے، ہماری سوچوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے خیالات دل کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا، کانوں کا، وہ ہوتا ہے روزہ۔ کیونکہ یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔
وہ آپ کی حصہ بن جائے گا آپ کی فطرت کا۔ ہاں، بنیادی طور پہ تو یہ تربیت ہے، جی۔ اور جس طرح سامعین و ناظرین، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی ڈسکس کیا کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں جسمانی طور پر فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر روزہ ہمیں ہماری تطہیر کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر ہمیں فائدہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ذہنی طور پر آسودگی فراہم کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہمیں فائدے دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے روزہ ہمیں پاکیزگی میسر ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں وہ تب دے گا جب ہم روزہ اپنی اصل شکل صورت میں رکھیں گے، جب ہم قبول کریں گے کہ روزہ ہم نے اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے خود کو جسمانی، ذہنی، روحانی طور پر صاف ستھرا اور آلودگیوں سے پاک رکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صبح روٹی کھانی ہے، سحری کے وقت دبا کے پھر بھوکا رہنا، یار اٹھ کے دیکھا کب ٹائم ہو گیا، اٹھ کے دیکھا کب اتنا ہو گیا، اتنے بجے سارا دن کام نہیں کی پوتے رہے، یا ہم نے باقی بھی کہا یار آج کام جلدی دفتر سے چلے جاؤ چونکہ روزہ ہے، یہ نہیں کرنا چونکہ روزہ ہے، باہر نہ نکلو چونکہ روزہ ہے۔ جب یہ ہم ساری چیزیں فوکس ہی یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے افطاری کا وقت ہو اور ہم پھر بھاگتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، پھر تو میرے خیال میں ہم خود کو ان تمام فوائد سے محروم کر دیتے ہیں جب ہم ان چیزوں کا صحیح جو ہے وہ جو کرنا چاہیے، جس طرح عمل درآمد جو ہے، سحری، افطاری، بھوکا رہنا، کنسپٹ کو سمجھ کے نہیں کرتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم روزے کی روح کو سمجھیں اور اس پریکٹس کو اپنی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اپنے لیے فائدہ مند بنائیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔